الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے کروڑہا مرتبہ حمد و ثنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے، اور اتنے بے حساب عدد و اعداد بے پناہ بے حد و حساب لاکھوں مرتبہ درود و سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہم اپنا قصص الانبیاء کا موضوع اختیار کیے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ایک حصہ مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ہم سب نے سماعت کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دوسرا حصہ چونکہ ذی الحجہ قریب آ گیا تو میں نے چاہا کہ اس 2 جمعوں میں جو اگلے ذی الحجہ کے آئیں، شاید 3 بھی ہو جائے، شاید سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کعبۃ اللہ کی تعمیر، حج، قربانی، اس مضمون کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ سے لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی بشریت کے باپ، ابو البشر کی صفت ہے آپ کی، شفیع اللہ، اللہ نے لقب عطا فرمایا، چنا ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ عالی شان شخصیت ہے جن کو جد الانبیاء کا، انبیاء کے دادا۔ اب پہلے ہونے میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جد الانبیاء کر کر مرتبہ و مقام ابراہیم علیہ السلام دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت آج کے دور میں کتابی عنوان کے اعتبار سے، یعنی جن شریعتوں کو اللہ رب العزت نے وحی شدہ کتابیں جن کے پاس موجود ہے، اب اس میں یہ بحث موجود نہیں ہے کہ وہ تحریف ہو گئی یا نہ رہی، تورات و زبور و انجیل، قرآن میں تو کوئی تعریف نہیں ہوئی، اللہ کا شکر، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اب یہ مضمون ایک علیحدہ طرف تو بتانا چاہتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اچھا اس کو ادبی اور علمی زبان میں 2 قسم کے مذاہب میں تقسیم کیا جاتا ہے، آپ نے اس کو ذرا یاد رکھنا ہے، اور سامی مذاہب اور غیر سامی مذاہب، سا سین الف میم، یہ سامی، کیا سامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب ہیں جو وحی شدہ ہیں، کتابی، اللہ کی بارگاہ سے جو کتاب انبیاء کو عطا ہوئی اس پر مشتمل جو شریعت اور دین ہے اسے سامی مذاہب کہتے ہیں،
اور غیر سامی مذاہب جن کی اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ممکن ہے، لیکن ہم اس پر تبصرہ اور یقین کامل سے بعد 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی تعلیمات تحریف ہو گئی ہوں، اتنی زیادہ مسخ ہو گئی ہوں کہ وہ حقیقی طور پر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو عرض کر رہا ہوں اسی بات کو سمجھنے کے لیے صرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت کاملہ ہے جن کو بنیادی طور پر ہر کتابی یعنی یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں تو ہے ہی، تینوں جو دینی مذاہب ہیں یا تینوں جن کو دینی کہہ رہا ہوں وہی شدہ مذاہب ہیں، ان تینوں کے اندر جد الانبیاء، ہر وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہر کوئی ادب اور تعظیم اور محبت سے ان کی طرف دیکھتا ہے. یہ بنیادی عام کو مقام حاصل ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے نسب پر بہت بات کی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کہ جو قرآن نے یا ابتی کہہ کر ابا کا لفظ استعمال کیا تو اختلاف رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کا باپ جو تھا حقیقی باپ وہ آزر نہیں تھا. توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سننا ہے آپ نے، اس کا تعلق اصل میں نسب مصطفیٰ سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس پر اتنی اہمیت سے سننے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے ہے یہ ایک نقطہ بھی سمجھ لگ گیا تو پتہ نہیں ایک بات ہی کھل گئی تو بخشش کا ذریعہ بن جائے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے باپ کا نام آزر ہے، یعنی آپ آزر بن ناخور بن ساروق بن اروا بن فالق بن عابر بن شالق بن قنان بن اور عرف خشد بن سام بن نور. کچھ کہتے ہیں نہیں، آپ کے والد کا نام اصل باپ جو تھے حضرت تارخ تھے، تے الف را خا. اب ہم سب اپنی کتب کے اندر، نصابی کتب کے اندر بھی، بچوں کی کتب کے اندر بھی یہی یہ بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں ہسٹوریکل ریلیجیسلی ایک کم علمی ہے کہ سیدنا میرا جو موقف، اب اس پر کوئی فروعی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس سے ہم کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں بنا رہے، لیکن یہ اس فروع کی بات ہے جس کے صدقے اصل نصیب ہوتا ہے. فرع شاہ کو کہتے ہیں. تو حضور کی ذات سے جو کہ اس کا ریلیٹ ہے، کیونکہ اس نسب کا اثر حضور کی ذات تک آتا ہے. اور فرامین مصطفیٰ، آقا کے جو فرامین اپنے اجداد کے بارے میں ہے. یاد رکھیں جب ایسا مسئلہ پیش آئے، میں آپ کو جملہ سمجھا رہا ہوں، ہم سب صرف واقعات کے لیے نہیں ایک دوسرے سے سیکھنے آتے ہیں. جب ایسی بات آئے کہ قرآن و حدیث کے متصادم تاریخ آ جائے، تاریخ قرآن و حدیث جن شخصیات کو اعلیٰ کہتا ہے، عرفہ کہتا ہے، ہر لحاظ سے اس میں اور تصادم آ جائے تاریخ کے اندر، کبھی تاریخ کو اختیار نہ کرے، ہمیشہ اسلام کو اختیار کرے اور قرآن کو اختیار کرے، فرامین مصطفیٰ کو اختیار کرے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو. محرم کے اندر واقعہ کربلا اور سیدنا امام علی مقام کا ذکر آتا ہے. اگر آپ سیدنا امام حسین کو جانتے ہی نہیں اور ایک مسلم ریاست کا تصور ذہن میں ہے اور اس ریاست کے اندر ایک شخص بغاوت کے نام پر، اصلاح کے نام پر مسلح بن کر اٹھ رہا ہے، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ وہ جو شخص ان کے مقابل ہے وہ ایک وقت کا خلیفہ بادشاہ ہے. خلیفہ کہاں تھا؟ بادشاہ تھا. ملکویت ملکوت کا اجرا ہوا. تو جب آپ ڈائریکٹلی واقعہ کربلا کو پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی حقائق تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا حسین کون ہے، شخصیت کیا ہے، کردار کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کی شخصیت کا پہلو کیا ہے، فضائل کیسی ہیں، کمالات کیسی ہیں، پیدا کہاں ہوئے، پرورش کہاں پر، باپ کون ہے،
माँ कौन, नाना कौन, किसने उसको कंधों पे चढ़ाया, किसने जुबान चुसवाई। जब तक ये सारी चीजें इल्म नहीं होगी आप करबला की हकीकत को जान नहीं सकते। सिर्फ बतौर तालिब इल्म पढ़ते रहेंगे तो आप हमेशा धोखा खा जाएंगे और इसे सियासी जंग समझते हुए और एक किरदार की जंग और कुर्सी की जंग समझते हुए हमेशा बातिल की तरफ झुक जाएंगे और ज़हन में लामुहाला ख्याल आएगा जब एक वक्त का हुक्मरान मुस्लिम मौजूद था तो उसकी मौजूदगी में उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना जायज नहीं। लेकिन जब हुसैन के बारे में पता लग जाएगा कि वो कौन है, कैसे हैं, मर्तबा, खानदान, इल्म, तालीम, बाबुल इल्म के बेटे हैं, शहर इल्म के नवासी हैं और बाबू और इल्म तहारत के शहजादे। पता नहीं अब शहर कह गया, उससे आला होता तो सैयदा की बात में पेश करता। तो अर्ज कर रहा हूं, तो यही समझाना है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात कुरान में भी फरमाई। अब कुरान में आबादी का लफ्ज आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब से कहा कि मैं आपके लिए, वो बुत फरोश था, बुत बनाने वाला था आज़र, तो मैं आपके लिए रब से दुआ करूंगा, करता रहूंगा, रब ने कबूल करे ना करे। आगे बात समझो। अब अरबी के अंदर अब का लफ्ज पालने वाले के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसके लिए? पालने वाला। अब ये उर्फ हमारे यहाँ भी पाया जाता है। कई लोग, आपको पता है, आप अभी भी गांव में ऐसा होगा शायद हो, लेकिन मैंने जितना अपनी एज में देखा, जो गांव वगैरह में लोगों में, वो लोग अपने दादाजी को अब्बा जी कहते थे और अपने सगे अब्बा जी को चचा कहते थे, अपनी दादी को अम्मा जी कहते थे और अपनी माँ को आपी जी कहते थे। क्या आपने ऐसा सुना है कि नहीं सुना? गवाही देना। सुना है। ये सारी दुनिया सुन रही है कि चीज बड़ी अहम है। और भी इस तरह की मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ आप। अब उर्फन तो पालनहार बाप होता है जो सगा है, उसे चचा कहा जा रहा है। चचा का तो रिश्ता ही जुदा है। तो अब आप क्या कहेंगे इस पर? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत तारुख अलैहिस्सलाम आप बचपन में इंतकाल कर गए और पालनहार जो, क्योंकि नबी से बढ़कर कोई एहसान मंद और किसी के एहसान का बदला उससे बढ़कर कौन दे सकता है। तो उस मोहब्बत की वजह से जो बचपन में पाला था आज़र ने, वो अपने उसको अब कहकर बात करते रहे। कुरान ने जिक्र किया, मगर नबी कभी भी वो दुआ नहीं मांगता जो रद्द ना होनी हो। इसलिए वहां तो इख्तियार की बात करती कि रब इख्तियार करे या ना करे, मैं माफी मांगता रहूंगा। और जहां कतईयत की बात आई तो वही सूरह इब्राहीम में दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, मालिक हमारे वालिदैन को बख्श दे। यहां पर जो लफ्ज़ वालिद आया है ये आपके जद्दी जो बाप थे, वालिदैन थे, हजरत तारुख, उनके साथ दुआ करके बात की है। और क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ बना दी कि जब भी अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगनी है तो मेरे इब्राहीम के लफ्जों के साथ अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगना, तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं करूंगा। अब अगला जुमला सुनने वाला है, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया यौमा यक़ूमुल हिसाब। क़यामत तक जितने भी ईमान वाले आने वाले हैं सबकी मालिक के बख्शिश फरमा दे। तो ये जो ईमान के साथ वालिद का जिक्र कर दिया तो पता लगा मोमिन और मुसलमान वालिदैन के लिए औलाद की दुआ कभी रद्द नहीं होती, जिस तरह सैयदना इब्राहीम की दुआ रद्द नहीं हुई। और दूसरी तरफ आज़र की बात इसलिए थी कि उस पर तो पहले ही कह दिया उन्होंने, रब की मर्जी कबूल करे ना करे, मैं आपके लिए हिदायत की दुआ, रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा। कुरान में तज़ाद नहीं है, ये तज़ाद नहीं है, ये एतराफ़ मोहब्बत है कि रब कहता है इब्राहीम ने अपने चचा के लिए हिदायत के लिए कहा तो मर्जी है हमारी, कबूल करे या ना करें, मगर उसके वालिदैन के लिए हम कोई बात नहीं करते। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, जब लफ्ज़ वलद आ जाता है, वालिद आ जाता है तो फिर उससे मुराद नस्बी वालिद होता है, सिर्फ पालने वाला नहीं होता। ये बात आपको आगे समझ। अब आगे आए कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह नूर खोलिएगा,
والطیبات والطیبین والی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، اصول دے دیتا ہوں، یہ اصول پہلے بھی بتایا کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کیونکہ مقصد کائنات حضور کی ذات مطہرہ ہے، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ تخلیق کائنات آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ چونکہ اس نسب کا اثر حضور کی ذات پر پڑتا تھا، اس لیے عاشقوں نے ڈھونڈا کھنگالا اور پوچھا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ گندے برتن میں دودھ ڈالا جائے، ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو پھر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی پاک نہیں، تو رب شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کو کیسے بیچ سکتا؟ اس لیے قرآن کی آیت دے رہا ہوں، یہ اصول رب نے اب نہیں رکھا، پہلے سے ہے۔ سنیں، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک اور مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ ساری بات رب باری تعالیٰ نے بتا دیا، اصول ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مرد، ناپاک مرد ناپاک عورتیں، پاک عورتیں پاک مرد، پاک مرد پاک عورتیں، یہ چار قسموں کے ساتھ بات کر دی۔ اور میرا سوال ہے، کائنات میں سب سے بڑا بادر رب باری تعالیٰ، رب کے بعد کائنات کا سب سے بڑا پاک کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ۔ تو رب باری تعالیٰ نے اصول دے دیا، تو کائنات کی پاک ترین ہستی کے لیے رب باری تعالیٰ شرک والے والدین کیسے مشرکوں کو چن سکتا ہے؟ کیسے چن سکتا ہے؟ اور آقا نے فرمایا، حضور کا بھی فرمان آ گیا، میں پاک صلبوں سے پاک پشتوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں۔ اب کہا جائے گا تعارف اور آذر کی بات اصل اور فرع کی نہیں، بات یار کی ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی ایک جگہ بھی کجی کو سمجھتا ہے کہ کجی ہے ہی نہیں، اگر کجی ہے تو وہ اس کا محبوب نہیں، وہاں جہاں کجی ہے وہاں اس کا، کیونکہ محبت میں کجی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، محبوب میں کمی نہیں ہوتی، اگر محبوب ہے تو کمی والا نہیں۔ پوچھ مثال دے دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، صرف بلال سے پوچھو نا، سیدنا فاروق اعظم کو کیا نظر آیا اس میں، ان میں کہ یا سیدی کہہ کر وہ پکارتے تھے۔ بس ہم مضمون دوبارہ واپس پلٹتے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نسبیت ہے۔ اب اگلی بات ایک جملہ سن لیں، آقا کا نسب اجداد بھی حسب بھی پاک ہے، اور آقا کا نسب بھی پاک ہے، آقا کے جد بھی پاک ہے، اور آقا کی اولاد بھی پاک ہے۔ اب کوئی کہے کیسے؟ اس پاک کی وجہ سے رب نے کہا، سونیا تیری وجہ سے تیرے اجداد تو پاک ہیں ہی، تو تیری اولاد نہ ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سونیا میں نے چاہا، میری مرضی میری رضا، یہ ارادہ ربی ہے کہ تیرے گھر والوں کو ہر طرح کی نجاست سے پاک کر دے، اور ایسا پاکیزہ کرے کوئی ان سے مطہر منور مصفہ مزکہ مجلہ اعلیٰ عرفہ اولا نظر کوئی نہ آئے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ بول اٹھے، تو عرض کر رہا ہوں یہ بات سمجھنے والی، اس بات سے حقیقت پتہ لگتی ہے۔ جب اس پیرامیٹر پہ کوئی سیرت نظر آئے تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق؟ بس یہی مضمون آج رکھتے ہیں، خلیل میں اور حبیب میں۔ رب نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
لوگوں میں نے اپنے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. خلیل کا لفظ حبیب پر بھی بولا جاتا ہے، محب پر بھی بولا جاتا ہے. جس کے دل میں اپنے معبود کی محبت یوں بس جائے کہ غیر کی محبت کی گنجائش نہ رہے، خلہ اس محبت کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. انسان اسی طرح روح المعانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کرم اپنے رب کریم سے سیکھا. میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ ذات اتنی کریم ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتی. اشارہ دے دیتا ہوں، وہ جو بابا آیا تھا کھانا کھانے، وہ تو رب کو نہیں مانتا تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے مقام میں محبت میں اس کو اٹھا دیا. اشارتاً بات کر رہا ہوں، واقعے میں نہیں جا رہا. تو رب نے کیا کہا، ابراہیم تو لوگوں کو مجھ سے جوڑنے آیا ہے کہ توڑنے آیا؟ کہ مالک نے جوڑنے کی ڈیوٹی لگائی. کہ 70 سال سے وہ ہمیں نہیں مانتا، ہم نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا، تو کیسا ہے اس کا رزق بند کر رہا ہے. تو وہ اسے ملنے گئے. یعنی رب اپنے دشمنوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. اور وجہ خلیل کیا ہے، مقام خلت کیسے ملا، یہ ٹائٹل کیسے ملا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بچھاڑ دیا، دلائل ختم ہو گئے نمرود کے پاس. جب بات چیت میں وہ چھوٹا پڑ گیا، دلائل نہ رہے، تو کردار کشی کی کوشش کی، اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا. اس نے کہا کہ زور ہے، طاقت ہے میری، تو ختم کر دیتے ہیں. جادوگر کو اس دور کے اندر آگ سے جلایا جاتا تھا. آگ کو جادوگر مشہور کیا. آگ بھڑکائی گئی، آگ بھڑکا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرایا جانے لگا. جب گرایا جانے لگا، اب وہ کوئی چھوٹی آگ نہیں، بڑا الاؤ تھا. آگ کو ایک پین میں رکھ کر انہوں نے ایسی جھولا دے کے گرانا تھا، جو روایات میں آتا. گرایا جانے لگا تو آپ نے گرایا جانے لگا تو سیدنا جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، وہ آ گئے اور کہا آپ مجھے حکم کریں، میں اپنے پر سے اس آگ کو بجھا دیتا ہوں. اب جملہ سنیے گا، توجہ رہے. تو فرمایا کہ سیدنا جبرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے، فرشتے کے بارے میں بھی کوئی اور فرشتہ تھا. مگر میں قاضی ایاز المالکی الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ ان کی کتاب سے حوالہ دے کر بات کر دیتا ہوں. تو سیدنا جبرائیل سے پوچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، خود آئے ہیں یا رب نے بھیجا ہے؟ خود آئے ہیں یا رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ خود آیا ہوں. کہ پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گویا ہوئے، چلے اور کچھ نہیں تو دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھا دیں. آپ نے فرمایا میرا رب مجھ سے مجھے بہتر جانتا ہے، اسے پتا ہے میں آگ میں کس کی خاطر گرایا جا رہا ہوں. جو اس کی مرضی یہ ہے جو اپنے نفس کو مار کر اپنے محبوب کی مرضی اپنے اوپر چلاتا ہے، رب اسے خلیل بناتا ہے. اور فرمایا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ بات سکھائی، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی کافی کارساز ہے. یہ خلیل تھے، آگ میں گرے، رب نے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، تیرا کام جلنا ہے، تیرا کام بسم کرنا ہے، تیرا کام تکلیف ہے، تجھ میں حرارت ہے، شدت ہے، مگر میرے ابراہیم کا عشق تجھ سے بڑھ کر ہے. تیرے جلال، تیرے اندر کوئی گرمی نہیں. اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. خبردار تو نے اپنے اس آگ کے ذریعے میرے ابراہیم کو جلایا، وہ گرے. اب آگ کا کام جلانا تھا
مگر ابراہیم کے عشق کی آگ آنا تھی کہ رب نے کہا اے عشق کی آگ ابراہیم، اے عشق کی آگ ایسی ہے میرے ابراہیم کی کہ اب یہ آگ میرے ابراہیم کو جلا نہیں سکتی، ٹھنڈی ہو جا۔ وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ بندہ و سلام۔ ہاں وہ ایک سوال ابھی بیچ میں کہ نبی وہ دعا نہیں مانگتا جو پوری نہ ہو، تو انہوں نے سیدنا ابراہیم نے خود بات کر دی نا، اپنی محبت میں اپنے جو چچا کے لیے دعا مانگی تو یہ بھی کہا رب کی مرضی قبول کرے، یہ بات پہلے ہی بتا دیا، یہ اس کو اس کی طرف پیش کر دی بات، ورنہ نبی جو دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور اگلی بات، نبی کی دعا ایمان والے کے حق میں قبول ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، ایمان ہوگا تو قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں، رب کہتا سونیا مجھے تو چھوڑ، تجھے نہیں مانتا تو اس کے لیے دعا کرتا، کیوں؟ ماں بھی تجھے تو مانتا، عبداللہ ابن ابی رب کو بھی مانتا تھا، حضور کو نہیں مانتا تھا، بظاہر کلمہ بھی پڑھتا تھا، مگر آپ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ۔ حبیب اس کے لیے تو معافی مانگے یا نہ مانگے، 70 بار بھی مانگے، اسے نہیں معاف کرنا میں۔ اور کوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب کو جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تیرا ہو، کمی ہو تیرا، تجھے مانتا ہو، تیرے پاس آ جائے، مجھ سے مانگے اور تو بھی کہہ دے مولا میرے در پر کھڑا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے در پر کھڑا ہے، خالی لوٹا دوں، لگا جا دوں۔ رب کہتا ہے وہ جو رب کہیں نہیں ملتا اس گناہگار کو وہیں در مصطفیٰ پر مل جاتا۔ یہ دونوں تضاد نہیں ہے قرآن میں، ماشاءاللہ۔ تو بات آگئی سمجھ، صاحب ایمان کو فائدہ دے گا، اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا فائدہ مند نہ ہو سکا، کیونکہ سیدنا رب نے کہا نوح یہ تیرا نہیں ہے، وہ ایمان کی بات ہے، وہ بات ہے۔ آگے بات سمجھ، ویسے تو حضور سب کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اب عرض کر رہا ہوں، جب یہ معاملہ پیش آیا تو اب گرایا تو رب نے کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تو میرا خلیل ہے۔ اب خلیل میں اور حبیب میں بھی فرق ہوتا ہے، حبیب میں اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کو چاہے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب چاہے، یاد رکھیں۔ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بنا بنایا ہو۔ اب یہاں خلیل کی بات تھی، انہوں نے کہا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی۔ حبیب کون ہے؟ حبیب کی بات آئی تو کہا اے میرے محبوب حسبک اللہ۔ محبوب نے دعا نہیں مانگی، آقا انعامدار نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، رب نے دعا دی۔ محبوب و خلیل تھا، ابراہیم تھا، جنہوں نے کہا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو وہ ہے حسبک اللہ، میں کہتا ہوں تیرا رب خود تیرے لیے کافی ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ خلیل وہ ہے جو آئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے تو تعمیر کر کر دعا مانگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ معبود اے میرے رب ہم کو فرما بردار اپنا بنا، ہماری اولاد میں سے ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو۔ کبھی وہ کہیں اے میرے رب تو اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے،
جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جائے. یہ خلیل ہے. جو کہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، یہ خلیل ہیں. حبیب کون ہے؟ جب آقا علیہ السلام مکہ میں متولد ہو تو رب کہے لا اقسم بہذا البلد، ارے مجھے کیا پڑی، میں اس شہر کی قسم کھاؤں، کبھی اینٹوں کی، کبھی پتھروں کی، کبھی ریتلے میدانوں کی، کبھی گھر کی. مالک اس میں تیرا گھر ہے، تیرا کعبہ ہے، تیری ابراہیم کی یادیں. مگر کہا کہاں میں، کہاں یہ، میری کیا بات کہ میں قسم کھاؤں، مجھے کیا پڑی کہ میں قسم کھاؤں. میں نے تو تورات میں بھی قسم نہیں اٹھائی، میں نے تو زبور میں بھی قسم نہیں اٹھائی، میں نے تو بیت المقدس کی بھی قسم نہیں اٹھائی، حالانکہ میرا عیسیٰ وہاں پیدا ہوا تھا. میں نے انجیل کی بھی قسم نہیں اٹھائی، میں نے انجیل میں بھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی. مگر لا اقسم بہذا البلد، لا میں استفہام انکاری لایا. کعبہ کو تعمیر ہوئے 2 سے 3 ہزار سال ہوئے، مگر میں نے کبھی اس کعبے کی قسم نہ کھائی. اب لام استفہام انکاری کی تفسیر کیا ہے کہ میں اب بھی قسم نہ کھاؤں، کیا اب بھی نہ کھاؤں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، معبود جہاں تیری تلیاں لگتی ہوں اب بھی اس شہر کی قسم نہ کھاؤں. مالک پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے حبیب نہیں آیا تھا، اب تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے، اب حبیب کا گھر میرے گھر کے سامنے آ گیا. وہ خلیل تھا جو دعا کر کر امن کی جگہ مانگ رہا تھا، یہ حبیب ہے جس نے کہا نہیں بس آنے پر میں اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں. الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے. خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے. کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جملہ. رب کہتے ہیں وقیلا، حبیب تیرے بول کی قسم، تیرے بولنے کی قسم، لعمر تیری ساری عمر کی قسم. کبھی دل کر کیا تو انشاءاللہ پھر اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. تو حبیب اور خلیل کا فرق یہ ہے. تو کعبے کو جس نے کعبہ بنایا، کعبہ تعمیر ابراہیم نے کروایا علیہ السلام، مگر اس کعبے کو کعبہ مصطفیٰ نے بنایا. رب نے تو بیت المقدس کی طرف موڑ دیا تھا، تو سونے اس طرف نماز پڑھنی ہے. کہا بھی مالک میرے رب، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل میں ہی کہا بار بار بس آسمان پر چہرہ اٹھتا. مالک وہ میرے دادا جان والا. حبیب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے. مالک تجھے پتا تو ہے ہی، ناز ہے نا، حضور کے علاوہ یہ ناز کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ ناز ہے. کسی کی جرت جو رب کہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، کوئی کہ نہیں میں نے مغرب کی طرف کرنا ہے جرت. اس مالک ذوالجلال والی کرام کی بارگاہ میں کوئی چونکہ آواز نکال سکے، مگر یہ ناز کی بولی ہے، یہ مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. رب بھی کہے قد نرا، سونیا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم تجھے ہی دیکھ رہے ہیں. تقلب وجہک فی السماء، یہ تیری ادائے دل نشین کہ تیرا چہرہ نماز کے دوران آسمان کی جانب پلٹتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب میں ساری کائنات مجھے منانا چاہتی ہے، میری رضا چاہتی ہے، اور میری رضا یہ ہے کہ تو راضی ہو جا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا اپنا چہرہ اس قبلہ کی طرف پھیر جس پہ تو راضی، جس پر تجھے پسند. مالک عبادت تو تیری، سجدے تیرے، تحمیدات تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، قیام تیرے لیے، کا سب کچھ میرے لیے، مگر طریقہ اور سمت مصطفیٰ کی. بس یہی سمجھنے والی بات جو بات پیش کر رہا ہوں. تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا
حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ یہ مضمون تو پھر ایسا ہے، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے حق و رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وما علیہ الا